تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کی اس آیت میں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ای امرہ اللہ بالاخلاص. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص اور استسلام اور انقیاد کا حکم دیا، یعنی آپ الحمدللہ اسلام پہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب یہ حکم ملا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل خالصتاً اللہ کو سونپ دیں، اللہ کے سپرد کر دیں. تو حضرت نے اسی کو قبول فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حکم دیا اس کی تعمیل فرمائی. وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام. الله يعود الضمير على الكلمة وهي قوله أسلمت لرب العالمين. لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعد كقوله تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقد كرى بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه أن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق وكان حاضرا ذلك. وقد ادعى القشيري فيما قاله القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم عليه السلام، ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح. والظاهر والله أعلم أن إسحاق عليه السلام ولد له يعقوب عليه السلام في حياة الخليل وسارة، لأن البشارة وقعت بهما في قوله تعالى وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. مفسر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. تو اس کو سمجھ لیں کہ تمام آیات مبارکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں مقصد کیا ہے؟ اس میں مقصد ہے اس بات رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حقانیت اسلام اور رد مشرکین یہود اور نصارہ. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، مشرکین مکہ میں اور یہود و نصارہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، اور ان تمام کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور جب ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو ہم اس دین کو کیوں چھوڑ دیں؟ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک تو ہوتا ہے کا یعنی مسئلہ جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی عقائد، یا اسے آپ اصول دین سمجھ لیں، اساس سمجھ لیں، بنیاد سمجھ لیں، عمود سمجھ لیں. وہ تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اختلاف ہی نہیں. یعنی تمام انبیاء ایک ہی دعوت دینے کے لیے آئے کہ اللہ کی توحید، اور انبیاء اور رسولوں کی رسالت اور قیامت، یہ تین مسئلے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے. اب دوسرا جس کو کہا جاتا ہے ملت، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ایسے قواعد کلیہ، یعنی قاعدے معین ہیں اللہ کی طرف سے، قواعد کلیہ، حتیٰ کہ فروع کو بھی انہی کلیات کی طرف لوٹایا جاتا ہے. یعنی جب کوئی فری مسئلہ نکلے گا تو اس کو اسی کلیات کی روشنی میں حل کیا جائے گا.
تو یہ قواعد کلیہ جو ہیں اسی کا نام ہوتا ہے ملت. تو اس میں اب یوں سمجھ لیں کہ ملت ابراہیمی اور ملت محمدی علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ہے. یعنی جو قواعد کلیہ ہیں جو ملت ابراہیم علیہ السلام میں ہیں وہی ملت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا ملت محمدی علیہ السلام اور ملت ابراہیمی علیہ السلام گویا ایک ہو گئی. اب باقی رہا یہود کا یہ دعویٰ اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ، مشرکین کا یہ دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اسی کا اللہ نے رد فرمایا کہ تم جھوٹے ہو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ اگر ملت ابراہیمی میں کوئی جماعت کا اور امت قائم ہے تو وہ امت محمد رسول اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے ایک بات تو یہ یاد. دوسرا یہودی ایک یہ بھی بہانہ بناتے تھے کہ جی ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان کی نسل میں سے اور انہی کو نبی مانتے ہیں، ان کی شریعت پہ قائم ہیں اور بنو اسرائیل میں سے ہیں، اور ہمیں تو یعقوب علیہ السلام نے ہی وصیت فرمائی تھی کہ بھی تم ہمارے دین کو نہ چھوڑنا، ہمارے راستے کو نہ چھوڑنا. تو لہذا انہوں نے تو ہمیں خود وصیت کی. اسی طرح پھر جیسے جیسے یعقوب علیہ السلام کی مثلا آگے اولاد آئی، حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام انبیاء، حتیٰ کہ بنو اسرائیل کے آخری نبی جو ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. یعنی بنو اسرائیل کی اب آگے نبوت جو ہے ولد اسرائیل میں سے یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پہ ختم ہو گئے. اب اس کے بعد پھر نبوت کا انتقال ہوا ولد اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل علیہ السلام. میرے مدنی سرکار جو تشریف لائے تو آپ ولد اسماعیل علیہ السلام. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو اپنے انبیاء نے وصیت کی ہے کہ ہمارا دین نہیں چھوڑنا، وہ ہم کیوں چھوڑ دیں؟ تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا کہ بدبختو، اگر تم وصیت پہ قائم ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہم تمہیں سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا وصیت کی. یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہم تمہیں سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا وصیت کی. انہوں نے تو اپنی اولاد، اولاد کی اولاد سب کو یہ وصیت کی کہ اسی ملت ابراہیمی پہ اور دین اسلام پہ قائم رہنا اور اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ ماننا، اللہ کی عبادت کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرنا. اور پھر یہ وصیت جو ہے اس وصیت پہ قائم اگر ہیں وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو اس وصیت کو بھی چھوڑ دیا کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ ایک الہ کی عبادت کرو اور تم نے تو تین بنا لیے، تم تو تثلیث کے قائل ہو گئے. تو وصیت ابراہیم یا وصیت یعقوب علیہ السلام پہ تم کہاں رہے؟ انہوں نے تو وصیت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ ماننا ہے اور اس کی صفت لم یلد ولم یولد. تم نے تو اللہ کے بیٹے بنا ڈالے. تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیا، اور نصرانیوں نے اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تم کیسے وصیت ابراہیم اور وصیت یعقوب کا ذکر کرتے؟ ایک دوسری بات یہ یاد رکھو کہ جو بھی نبی اپنے زمانے میں آئیں گے وہ لازماً یہی وصیت فرمائیں گے نا کہ میرے دین پہ جمے رہو، میرے دین کو نہیں چھوڑنا. وہ تو ہر نبی یہ وصیت فرمائیں گے. اب ان کے بعد جو اللہ کے نبی آئیں گے تو لازماً ان کی بھی تو وہی دعوت ہے جو پہلے نبی کی دعوت. جیسے کہ اب ہمارا ایمان جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، لیکن ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ہم نے کلمہ تو حضور پاک کا پڑھا، ہم شریعت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چلیں گے، لیکن ہمارا ایمان تو تمام انبیاء پر ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم تو جتنے انبیاء گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی پاک تک ہمارا سب پہ ایمان ہے کہ سب انبیاء برحق، سب رسول برحق، اور ان کی شریعتیں اپنے اپنے زمانے کے لیے برحق. تو اس لیے ہر نبی اگر یہ وصیت کرے اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کے بعد جو نبی آئے اس پر بھی ایمان نہ لے آؤ. تو یہ تو ایک بہت بڑی جہالت کی بات.
اور باقی جہاں تک مشرکین مکہ کا مسئلہ ہے ان کا تو بالکل اناد ہے، ان کے پاس تو اتنی سی دلیل بھی نہیں ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اللہ نے فرمایا ان جاہلوں کو تو ہم نے پہلے کوئی کتاب نہیں دی ہے کہ یہ پڑھیں، نہ ہم نے ان کے بعد پہلے کوئی رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، نبی بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے زمانے میں 600 سال تک تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، یہ کس کی وصیت پہ قائم ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد تو پھر یہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات مکہ میں ہوئی، اس وقت تک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت قائم تھی، لیکن ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ وما ارسلنا من قبلک من نذیر، اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے تو ہم نے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، ہم نے آپ کی کتاب سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتاری کہ اسی کتاب کو پڑھ کر یا اسی نبی کی بات پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو بالکل انادن اور جہلن ایک محض تقلید جامد اپنے آبا کی کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا باپ دادا بس اسی طریقے پہ تھا اور یہی ملت ابراہیمی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اس وصیت کا ذکر فرمایا تاکہ یہود و نصارہ کا رد ہو جائے۔ فرمایا ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اب ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت کی اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام کو، تو وہ وصیت کیا تھی؟ وصى بهذه الملة وهي الاسلام للہ، وہ یہی وصیت تھی کہ یہی ملت اسلام تھی کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دو، یہی وصیت انہوں نے خود کی تھی۔ اب یہاں صرف دو مسئلے ہیں اس آیت میں سمجھنے والے، کہ ایک تو یہ ہے کہ بھی ضمیر راجع ہو اللہ کی طرف، یا ایک یہ ہے کہ ضمیر راجع ہو قبل والی آیات کی طرف کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو اب وصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، یعنی کہ وصیت کیا کی؟ اسی کہ اسلمت للہ رب العالمین، کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے احکام کے تابع کر دیا کہ اب کسی اللہ کے حکم کے بعد کسی چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، پھر اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب ایک حکم آ گیا قرآن میں آمنا وصدق، جب ایک نص آ گئی قرآن میں یا ایک نص ثابت ہو گئی علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اگر ایک آدمی مسلمان ہے، ہاں اگر مسلمان نہیں پھر تو وہ جانے اس کا کام جانے، یعنی ایک آدمی کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں، وہ تو خیر علیحدہ بات ہے کہ وہ کافر، لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں تو اب جو بھی اللہ کا حکم ہوگا بس اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آدمی دعویٰ تو کرے اسلام کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرے جو اس کے مفاد میں ہوں، اپنا فائدہ ہو تو کہیں گے سبحان اللہ جی اسلام میں دیکھو جی ماشاء اللہ کیسا حکم ہے، اللہ اکبر ماشاء اللہ۔ تو یعنی اگر اس نے خود جائیداد لینی ہو مثلاً اور بیوی کا حصہ اس کو مل رہا ہو اور بیوی کے ماں باپ کا حصہ بیوی کو ملے، پھر بیوی سے یہ لے، پھر سبحان اللہ دیکھو جی کتنا اسلام کا عدل ہے، انصاف ہے کہ عورت کو حق دلا رہے ہیں ماں باپ سے۔ اگر اپنی بیٹی کو جائیداد دینی پڑے، کہتے ہیں دیکھو جی کمال کی بات ہے، اب لڑکیوں کو جائیداد دینے کا بھلا کیا تعلق ہے؟ دیکھو نا جی اب لڑکی ہے، اب لڑکی پرائی ہوتی ہے، اپنی تو جی ہوتی نہیں، بڑی ہوئی شادی ہو گئی ہے تو گھر بھی دوسرے میں چلی جاتی ہے، وہ تو اس گھر میں بھی جناب نہیں رہتی، بچے لوگوں کے جنتی ہے، گھر لوگوں کا صاف کرتی ہے، کپڑے اپنے خامد کی استری کرتی ہے، ہم تو صرف پالتے پوستے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں۔ ہم نے تو اس کی اسی لیے خدمت کی کہ جوانی پہ پہنچی اور دوسرے کے سپرد کا، اب جائیداد بھی ہم اس کو دے دیں، کمال کی بات ہے جی۔ یہ بات جی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اسلام نے ایسا نہیں کہا ہوگا۔ اب یہاں پھر اسلام آ گیا، یہاں رک گیا، کیونکہ یہاں تو دینا پڑتا ہے نا، وہاں چونکہ لینا پڑتا تھا، وہاں اسلام سبحان اللہ ماشاء اللہ جی اسلام کے اندر جی بڑی وسعت۔ اسی لیے اب آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر جو مولوی بڑے بڑے صاحبان اقتدار کے کرسیوں کے ارد گرد پھرتا رہے اور ان کے بڑی بڑی دعوتوں میں اور بڑے بڑے ہدایہ میں شریک ہوتا رہے
اور جب وہ بڑے لوگ کوئی بات کریں تو اسلام سے سند ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیتا رہے، جی بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، تو بالکل جناب اسلام میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، ہاں یہ مولوی تو سبحان اللہ۔ اگر کوئی عالم ان کو یہ کہہ دے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ تو کفر آ جائے گا، یہ تو آپ اسلام سے نکل جائیں گے، عجیب ملا ہے یار، اس کا تو دماغ خراب ہے، یہ تو کوئی دقیانوسی آدمی ہے، 1400 سال پرانی باتیں ڈھونڈ کے پھر رہا ہے ابھی تک۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ملا کا دماغ ابھی تک وہی کھڑا ہوا ہے، یہاں 1400 سال پہلے تھا۔ تو اس لیے یہ اسلام نہیں ہے، یہ نفاق ہے، ہم اسلام کے ساتھ دھوکھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ آج پورے عالم میں یاد رکھو کہ عالم اسلام جتنے اسلام کے ملک ہیں دیکھ لو، ذلت، فتنہ، فساد، مصائب اور کمزوری، تشدد، افتراق، لڑائیاں، جھگڑے، تباہیاں، بدامنیوں میں پہلے وجہ کیا ہے؟ ایک موٹا سبق میرے اللہ نے پڑھا تھا کہ لا تتخذ اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، کے خبردار ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک سبق کو ہم بھول گئے اور انہوں نے ہمیں ایسا جکڑ دیا ہے، کہیں قرضے میں جکڑ دیا، کہیں قوانین میں جکڑ دیا، کہیں معاہدوں میں جکڑ دیا، کہیں جناب انہوں نے ایسے ایسے حالات پیدا کر کے ہمارے دائیں بائیں ہمیں مجبور کر دیا کہ ان کے بغیر ہم ادھر چل نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ذلت ہے۔ اگر آج بھی ہم کفر کو چھوڑ دیں اور مولا کے دروازے پہ آ جائیں تو اسلام کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک موٹی بات یاد رکھنا، اسلام کو اب بھی اللہ نے عزت دی ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری مدد کی؟ نہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے احکام شریعت کی مدد، فرمایا پھر ہم تمہاری مدد کریں اور ہم تو پھر آسمانوں اور زمینوں کے خزائن تیرے لیے کھول دیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا کہ بستی والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکات ان پہ کھول دیتے، لیکن انہوں نے جب میری تکذیب کی تو پھر ہم نے بھی پکڑ لیا۔ جب انہوں نے جھٹلایا، جب انہوں نے تکذیب کی۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کا فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے مومن بن جائیں، تقوی اختیار کریں، میرے حکم پہ چلیں تو میں ان کو کیوں ہلاک کروں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جی مکہ مکرمہ میں یا کسی جگہ بھی یعنی آپ ابتدائی اسلام پر نظر ڈال لیں کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اسلام کو اور مسلمانوں کو کتنی صدمات پہنچے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے تو پھر بھی یہودیوں کے ساتھ مہربانی فرمائی، حالانکہ اوس اور خزرج کے قبائل جب مسلمان ہو گئے، اسلام کو طاقت مل گئی، قوت مل گئی، اور حضور پاک نے پھر بدر میں جب فتح حاصل کر لی اور صنادید کفارہ قریش جو تھے وہ مارے گئے، ان کی طاقت کو تباہ برباد کر دیا گیا، تو اب تو حضور پاک چاہتے تو ایک سیکنڈ میں یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیتے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن حضور نے مہربانی کی، معاہدے کیے، ان کی جان و مال کا تحفظ دیا، ان کو حفاظت کی ذمہ داری اور یقین دلایا، لیکن پھر یہودیوں نے حضور سے وفا کی۔ یہودیوں نے باوجود ان معاہدوں کے، باوجود ان مراعات کے کہ بھئی تم مدینہ منورہ میں رہو، نہ ہم تم سے لڑیں گے نہ تم ہم سے لڑو، نہ ہم تمہارے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ تم ہمارے دشمنوں کی مدد کرو، تم اپنے دین پہ رہو، آرام سے رہو، محفوظ رہو، اپنے کاروبار کرو، اپنے قلعوں میں رہو، محلات میں رہو، لیکن یہودیوں نے حضور کے ساتھ وعدہ پورا کیا۔ کعب بن الاشرف دیکھ لیں، جو سب سے بڑا معاہدے میں شریک تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے کوئی ایسی دشمنی بھی ہے، کوئی ایسی بات بھی ہے، کوئی ایسا ستم بھی ہے جو حضور کے خلاف نہیں توڑا۔
حتیٰ کہ یعنی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جا کے بیٹھے، مسلمان بیٹھے، ایک عورت نے چکی ہوتی ہے نا پتھر، اس کا پتھر ایک صحابی پہ گرا کے مار دیا. یعنی کوئی چیز جو نہیں ملی اس کو، چکی جو ملی چکی اٹھا کے اوپر سے پھینکی اور ایک مسلمان اسی میں مارا گیا. کچھ لگیا بغض اتنا دلوں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے تو ابھی آپ بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کی تعالیٰ طرف سے خبر دی کہ آپ دیوار کے پاس نہ بیٹھے، اوپر ان نے پتھر دے کے بندے چھپائے ہوئے ہیں کہ جب حضور پاک بیٹھ جائیں تو اوپر سے پتھر گرا دو. ان کی کوئی اسلام دشمنی ختم ہوئی؟ آخر یعنی اس مقام پہ اللہ کے نبی جیسی ذات رحمت للعالمین علی خلق عظیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ کہنا پڑا. حضور نے فرمایا من لکعب ابن الاشرف، کون ہے جی اس بدبخت کے ساتھ جا کے میرا بدلہ لے کے؟ اتنا گستاخ، اتنا دشمن. تو ایک صحابی محمد ابن مسلمہ تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا آپ، لیکن آپ پھر مجھے اجازت دیں. حضور ان کے تو قلعے ہیں، وہ تو قلعوں سے باہر نکلتے ہی نہیں. آپ مجھے اجازت دیں، پھر میں آخر ان کے پاس پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانے تو بناؤں گا، کوئی نہ کوئی بات سچی تو کروں گا، کوئی ایسی کیسی باتیں تو کروں گا نا کہ ان کو اپنی دوستی کا یقین دلاؤں. تو کوئی آپ کے خلاف بات کروں گا تو حضور نے فرمایا تم جو چاہو کرو، لیکن اس بدبخت کے نے اتنی مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ اب برداشت سے باہر. اب ابن الاشرف ان کا بہت بڑا سردار تھا. محمد ابن مسلمہ 2-3 آدمیوں کو لے کے آئے اور کعب ابن الاشرف کو ملے اور اس سے کہا کہ بھائی ہم لوگ تو بالکل ختم ہو گئے جب سے حضور آئے ہیں نا جی، ہمارا تو بالکل کوئی نام بھی نہیں رہا، کوئی عزت بھی نہیں رہی، کوئی مقام بھی نہیں رہا. تو اس نے کہا تم تو مسلمان. نے کہا کیا آپ مسلمان ہیں؟ جان بچا کے بس ملے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. تو نے کہا اب تم اگر ہماری مدد کرو نا، تم ہماری امداد کرو، ہمیں کچھ پیسے دو، ہماری مدد کرو، ہمیں قرض دو تاکہ ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. کہا ٹھیک ہے، میں امداد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں قرض ایک شرط پہ دوں گا کہ پہلے تم میرے پاس رہن رکھو. یعنی کوئی چیز رہن کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز میری رکھ لو، مجھے اتنا قرضہ دے دو، یہ ہوتا ہے رہن. تو محمد ابن مسلمہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم رہن رکھنے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا رہن رکھیں. دیکھو دشمنی تھی نا، آخر یہودی ہے. کہنے لگا نساؤکم، اپنی عورتیں میرے پاس رکھ لو رہن. اندر جو دشمنی ہے اسلام سے وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی نا. اب محمد ابن مسلمہ فرماتے ہیں کہ مجھے جوش تو بڑا آیا کہ یہ بدبخت ہم سے ہماری عورتیں مانگتا ہے، لیکن اگر میں جوش کر جاؤں تو پھر میرا تو منصوبہ ہی سارا ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو بات سنو، ہم عورتیں تو خیر نہیں رکھ سکتے رہن، اس لیے کہ تم بڑے خوبصورت ہو اور بڑے جمال والے ہو، لو آؤ. تمہاری عورتیں تو پھر فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، تم پہ عاشق ہو جائیں گی، تو ہم لوگ تو مصیبت میں آ جائیں گے. کہنے لگا ہاں یہ بات تو ہے، وہ خوبصورت بھی تھا بدبخت. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو کہ فرحنو اولادکم، تم اپنے اولاد لڑکے میرے پاس رکھ لو، رہن رکھ لو، اور مجھ سے مدد جو لینی ہے لے لو. انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کعب ابن الاشرف کی عقل کی بات کرو، تم سردار آدمی ہو، تم بڑے آدمی ہو، تم دولت مند ہو اور پورے قبیلے کے سردار ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ہم نے بچے تمہارے پاس رہن رکھے تو کل ساری دنیا ہمارے بچوں کو تانے دیتی رہے گی کہ تمہارے باپ دادا نے پیسوں کے لیے تمہیں رہن رکھا تھا. تو ہمارے اولادیں جو ہیں وہ تو پھر قیامت تک سر اٹھا کے نہیں چل سکیں گی. وہ کہیں گے اچھے تمہارے باپ تم لوگ تو رہن تھے، ارے کیا حیثیت ہے. کہنے لگا ہاں خیر یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، لوگ تانا تو دیں گے، تو پھر آخر رہن کیا رکھو گے؟ ایسے تو میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ ہم تمہارے پاس ہتھیار رکھ دیں، سلاح رکھ دیں، اپنے ہتھیار جمع کرا دیتے ہیں، تمہارے پاس رکھ دیتے ہیں، تم ہمیں صرف پیسے دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ سمجھ نہ سکا اصل میں محمد ابن مسلمہ کا پروگرام کہ ایسے اگر ہم اسلحہ لے کر اس کی حویلی میں آئیں تو یہ بدبخت ہمیں کہاں چھوڑیں گے وہاں آنے کے لیے. اب خود کہہ رہا ہے کہ ہتھیار لے آؤ، تو ہم ہتھیاروں کے ساتھ اندر تو پہنچ جائیں گے نا، پھر دیکھا جائے گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہتھیار رکھ دو.
تو اس نے کہا کب لے آئے؟ دیکھو ایسا کرو، ہم بھی قبیلے کے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اب دن میں بھی ہم ہتھیار رکھیں گے تو ہماری بے عزتی ہے، کوئی ٹائم دے دو، ہم رات کو چوری چوری ہتھیار لے آئیں گے تمہارے پاس رکھ دیں گے، تم ہمیں رات کو پیسے دے دینا، ہم چلو ٹھیک ہے جب آ جاؤ رات کو آ جاؤ۔ اب محمد ابن مسلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بات سنو، یہ ہے بڑا بدبخت، دشمن رسول ہے یہ ظالم، اس کو قتل کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ میں جب وہ آئے گا نا، اس کو ملنے کے بہانے اس کے ماتھے پہ جب بوسہ دوں گا تو میں اس کو قابو کر لوں گا، بس تم نیچے سے کاٹ دینا، پھر چھوڑنا نہیں، میں اس کی گردن میں نہیں چھوڑوں گا، بوسہ دینے کے بہانے بس میں پکڑ لوں گا۔ سر پہ بوسہ تو دینا ہے نا، عرب میں رواج ہے نا، ملتے ہیں تو سر پہ بوسہ دیتے ہیں بڑے کو، تو میں اس بہانے میں جب بوسہ دوں گا تو بس میں اس کی گردن دبوچ لوں گا، اور تم نیچے سے تلوار کے ساتھ کاٹ دینا، پھر دیر نہیں کرنی ہے اس وقت، پھر اور تو کوئی موقع نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تلوار ہتھیار لے کے سب پہنچ گئے۔ اب وہ اپنے محل میں تھا، جا کے دروازے پہ آواز دی، ملازمین نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی ہمارا وعدہ ہے، ہم نے تو اس نے ہمیں خود بلایا ہے، یہ ہتھیار لے آئے ہیں، ہم نے اس کو دینے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم اطلاع دیتے ہیں۔ ابھی وہ شش و پنج میں تھے کہ محمد ابن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر زور سے آواز دی کہ بھی ہم تمہارے دروازے پہ آئے کھڑے ہیں، تو اٹھ گیا، وہ سن لی آواز، اس نے اٹھا نیچے اترنے کے لیے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ مت اترو، تم نیچے مت جاؤ، کسی غلام کو بھیج دو، نوکر کو بھیج دو، سامان لے آئے گا، پیسے دے دے گا، کیونکہ انا حال صوت الدم، کہ یہ جس شخص نے آواز دی ہے نا مجھے، اس کی آواز سے خون کی بو آتی۔ کیوں آدمی جب قتل کے لیے جاتا ہے تو پھر اثر تو ہوتا ہے نا اس کی آواز میں بھی، ہر چیز میں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو محمد ابن مسلمہ ہے، ہمارا دوست ہے مسلمان لیکن ہمارا دوست ہے، وہ تو رحم رکھنے کے لیے سامان آیا ہے، اور ہم ان کو ذلیل کریں گے، ان کے ہتھیار لے لیں گے اور پھر ان پر ہم قابو پائیں گے۔ انہوں نے کہا بہرحال تمہاری مرضی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آ گیا کعب ابن الاشرف، ہم باہر کھڑے تھے اور ہتھیار ہم نے نیچے رکھے ہوئے تھے، اور جب قریب آیا تو میں نے کہا کہ کعب ابن الاشرف آج تو تم سے ایسے عطر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، ایسا عطر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں جو میری بیوی ہے فلانا جو ہے اعطر نساء العرب، وہ عرب قبائل میں سب سے زیادہ عطر استعمال کرنے والی عورت ہے، تو جب ایسی بیوی میرے گھر میں ہوگی تو پھر میں بھی تو عطر استعمال کروں گا نا۔ پہلے دور میں عرب لوگ جو تھے وہ عطر اور طیب اور خوشبوئیں اتنی استعمال کرتے تھے کہ لوگ اسی خوشبو کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ مثلا کسی نے کسی عورت کو جو امبر پسند تھا تو وہ اسی وجہ سے امبریا کہلاتی تھی کہ وہ بھئی فلاں عورت کمال ہے، وہ تو جی بس سراپا امبر ہی امبر ہے۔ کسی کو مشک پسند تھا، کسی کو ورد پسند تھا، کسی کو امبر پسند تھا، تو خوشبو سے لوگ پہچانے جاتے تھے کہ جب کوئی گزر جاتا تھا وہ کہتے بھئی فلاں آدمی گزرا ہوگا، یہ فلاں عطر کی خوشبو آ رہی، اتنی طیب استعمال ہوتی تھی۔ تو محمد ابن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا بھی ایسا ما شممت حاذت طیب قط، ایسی خوشبو تو میں نے آج تک سونگھی بھی نہیں ہے، اور میں نے اس کے سر پہ بوسہ دے کے ہٹ گیا، اور میں نے پھر کہا کہ یار اگر مجھے اجازت دے دو کعب بن الاشرف تو میں ایک دفعہ پھر سر کی خوشبو سونگھ لوں گا، کوئی بات نہیں لگا لو۔ کہتے ہیں اس کے بعد بس میں نے پھر پکڑ لی، اور اتنے میں ساتھی نے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں ساتھی تو میرے بھاگ گئے مارنے کے بعد اس کو، میں نے اس کو قابو ہی رکھا بدبخت کو جب تک کہ وہ زمین پہ گر نہیں گیا، لیکن زمین پہ گرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں اس کے قلعے کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا جب تک سن نہ لوں کہ وہ مر گیا اس وقت تک محمد کو کیا منہ دکھلاؤں گا، صلی اللہ، حضور سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے دشمن کو ماروں گا۔ کہتا ہے میرے ساتھی تو بھاگ گئے، میں ایک قلعے کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا، اور کچھ دیر ہی گزری کہ اس کے قلعے پر نوحہ، رونا، چیخنا، پکارنا شروع ہو گیا کہ بھی یہ کعب بن الاشرف مارا گیا اور قتل ہو گیا اور مارا گیا، اور تمام لوگ بھاگنے لگے۔ بڑا سردار تھا ان کے قبیلے کا، یعنی اتنی بدبخت ہیں کہ معاہدے کے باوجود حضور کے دشمن۔ اب مسلمان کمزور ہو گیا ہے تو نے کہا عورتیں رکھو ہمارے پاس، آج وہی عالم ہے، دیکھ لو
کہ جہاں جہاں کافروں کے ہم جکڑے ہوئے ہیں وہ جو چاہتے ہیں اپنی شرطیں منواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، اللہ پاک مسلمانوں کو عقل اور سمجھ عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اس نے تو وصیت کیا کی کہ اللہ کو اپنے آپ کو سونپو۔ یا وصیت کیا تھی؟ اسی آیت جو پہلے ہے اسلمت للہ رب العالمین، بات ایک ہی ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہاں بنی کا ذکر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو بھی وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی بیٹے کے بیٹے ہیں، خود بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اسحاق کے بیٹے ہیں۔ یعقوب ابن اسحاق ہیں، اسحاق ابن ابراہیم ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اسی طرح پھر یوسف ابن یعقوب ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اب یعقوب علیہ السلام بھی اس وصیت میں موجود تھے۔ راجح قول جمہور کا یہی ہے۔ علیہ السلام تو پیدا ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں جب آیت موجود ہے کہ اللہ کے فرشتے آئے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ملے گا، آپ کو اسحاق کو بیٹا بھی ملے گا اور پھر بیٹے کا بیٹا بھی ملے گا۔ تو خوشخبری کا مقام تو یہی تھا کہ تم ابھی بڑھاپے میں اولاد بھی ملے گی، اولاد کی اولاد بھی ملے گی، اس کو بھی تم دیکھو گے۔ تو جب یہ وہ خوشخبری مل چکی تھی تو لہذا حضرت اسحاق جو ہیں، حضرت یعقوب جو ہیں وہ بھی پیدا ہو چکے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تو وہ بھی موجود تھے۔ راجح اقوال جو ہیں اسی طرف ہے، اور اسی میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، یاد رکھو کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے وصیت کرے۔ ایک تو وصیت ہے کہ عقیدے کی وصیت کرے کہ بھائی توحید پہ رہنا، شرک نہ کرنا، بدعت میں نہ پڑنا، صحابہ کی دشمنی نہ کرنا، شیعہ نہ بن جانا، خارجی نہ بن جانا، قادیانی نہ بن جانا، فرق باطلہ سے بچنا، اللہ کے توحید پہ، دین اسلام پہ قائم رہنا۔ اور دوسری وصیت ہوتی ہے اپنے مال کی کہ بھئی میں نے قرضہ دینا ہے، میں نے قرضہ لینا ہے، یا میرے بعد جائیداد جو ہے وہ شریعت کے احکام کے مطابق تقسیم ہو، فلاں عالم سے فتویٰ لیا جائے، اس شریعت کی روشنی میں تقسیم کی جائے، قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کی جائے۔ بھئی میرے مرنے کے بعد واویلا نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد نوحہ نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد کوئی بدعات نہیں کرنی، میری تجہیز، تکفین، جنازہ، قبر عین سنت کے مطابق بنانا، اور میری قبر پہ کوئی پکی اینٹ نہیں لگانا، میری قبر پہ کوئی کمرہ نہیں بنانا، کوئی تھڑے اور سیمنٹ اور سنگ مرمر نہیں لگانا، اور میری قبر پہ کوئی کتبے وتبے نہیں لگانا، سنت کے مطابق سب یہ وصیت کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ آدمی کو یعنی نیند سونا چاہیے، یعنی نہ نیند کرے، اس کام کو اہمیت دے کہ وصیت جو ہے لکھی ہوئی ہو یا اس کے سرانے کے اندر موجود ہو، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہم صبح بھر جائیں۔ اچھا، اب مثال کے طور پر بعض لوگوں کے حالات بھی عجیب ہوتے ہیں۔ مثلا میرے اپنے ایک دوست تھے، تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی آپ، وہ دونوں بوڑھے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور میاں بیوی، اور اتنی بڑی کوٹھی ماشاءاللہ کنالو میں۔ تو جب میں گیا تو صرف گھر میں کچھ نہیں، نوکر نکرانی اور وہ بوڑھا بوڑھی۔ تو میں نے کہا وہ خدا کے بندے تمہاری اولاد؟ اس نے کہا جی ماشاءاللہ میرے تو 5 لڑکیاں ہیں، ان کی شادی ہو گئی، میرے 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ڈاکٹر ہے، ایک سفیر ہے، ایک پتہ نہیں سیکٹری ہے، ایک پتہ نہیں کیا ہے، وہ اپنے اپنے جگہوں پر ہے۔ تو میں نے کہا تم کریں گے؟ میں تو خیر ابھی اکیلا۔ انہوں نے کہا اگر ابھی تمہیں موت آ جائے تو ساری اولاد میں انشاءاللہ کوئی پہنچنے والا نہیں، کیونکہ وہ ملک سے بھی باہر ہے، کسی کو ویزا ملے، کسی کا خروج لگے، کسی کو ٹکٹ ملے نہ ملے، کتنے دن تمہاری میت کو رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ یا تو پھر تلاجے میں رکھیں، اور میت رکھنا بھی منع، شریعت کا حکم ہے آدمی مرے فوراً دفن کرو، ختم۔
تو نصیب کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ 10 اولاد ہیں، جب مرے تو کوئی نہیں، یعنی کسی بیٹے کو کندھا دینا بھی نصیب نہیں ہوا، کسی بیٹے کو قبر پہ آنا بھی نصیب نہیں ہوا، نتیجہ نکلا۔ تو اب اسی حالت میں اگر ہو، مثلا میرے اوپر ایک قرض ہے اور بیٹے کو پتہ ہی نہ ہو تو میرا قرض ادا کون کرے گا؟ کوئی مانگنے آئے گا، وہ کہے گا جی مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے قرضہ دینا تھا یا نہیں دینا تھا۔ اور آج کل ماشاءاللہ مسلمان بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، قرضہ لینے والے انشاءاللہ مٹی بھی قبر کی نہیں خشک ہونے دیتے، اور دینے والے الحمدللہ نظر ہی نہیں آتے۔ جن کے ذمے قرضہ لگتا ہو وہ تو انشاءاللہ آپ کو کبھی ملیں گے بھی نہیں، وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے بھی نہیں آئیں گے، بلکہ دل میں کہیں گے الحمدللہ شکر ہے یار مر گیا، اس کی اولاد کو تو پتہ نہیں، ابھی تو جان چھوٹی نا۔ اور جنہوں نے قرضہ لینا ہو انشاءاللہ وہ باپ کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہونے دیں گے، سب دروازے پہ آگے بیٹھ جائیں گے، یار کیوں باپ کو جہنم میں جلواتے ہو، کیوں باپ کو پکڑواتے ہو، کیوں باپ کو قبر میں جوتے مرواتے ہو، قرضہ دو باپ کا۔ وہ جی میرے باپ نے بھی کسی سے لینا تھا تو ان سے بھی تو لے دو۔ جی وہ ہم کیا کریں جی، وہ تو ان کو دینا ہے نا، ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اس لیے ضروری ہے مسلمان امیر ہے یا غریب ہے، ایک پڑھے لکھے آدمی کو ساتھ بٹھا لیا، 2 گواہ بٹھا لیے، وصیت بنا کے محفوظ کر دی، تاکہ موت ہے، حیات ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، کل کو کوئی واقعات پیش آ جائیں تو نہ بچوں کو پریشانی ہو، نہ تمہیں پریشانی ہو، نہ قیامت میں تم پکڑ جاؤ۔ اور کوشش یہ کرو کہ اگر حقوق العباد ہے تو اپنی زندگی میں ادا کر دو، کیونکہ جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں کبھی ماں باپ کو نہیں پوچھتی، وہ مرنے کے بعد ماں باپ کے قرض ادا کرے گی۔ اور تو خوش نصیب ہوں گے والدین جن کے بیٹے اتنے فرما بردار ہیں، جن کی اولادیں اتنی فرما بردار ہیں۔ اور بعض لوگ ہم نے ایمان والے بھی دیکھے ہیں، ہمارے اپنے گاؤں میں تھے اور ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کے بڑے ہی یعنی گویا کے بیٹے بنے ہوئے تھے۔ تو اب تو خیر وہ بھی فوت ہو گئے، ان کا جوان بیٹا فوت ہوا، اور ان کا بیٹا جو تھا ماشاءاللہ کافی تاجر آدمی تھا، تجارت اور کاروبار کرتا تھا۔ تو اس شخص کا حوصلہ ایک تو یہ ہے نا جی کہ عین اسلام کے مطابق ماں سوا آنسو بہانے کے مجال ہے کہ اس کی آواز نکلی ہو، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسرا جنازہ ابھی نہیں ہوا، اس نے کہا ابھی لوگوں بات سنو، میرے بیٹے نے جن جن لوگوں سے قرضہ لینا تھا یہ دیکھو کاپیاں بھری ہوئی، ان کا تو قرضہ میں نے معاف کیا خلاص، اور جن کا قرضہ میرے بیٹے نے دینا ہو ابھی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، میت جنازہ پڑھنے سے پہلے مجھ سے لے لو۔ چند آدمی تھے ان کو دے دیا اور باقی سب کو معاف کر۔ اب ایسے لوگ تو پھر قسمت سے پیدا ہوتے ہیں نا جی، ایسے لوگ تو قلیل ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ ایک آدمی کا، میں نے اخبار میں پڑھا، باقاعدہ عرب اخبار میں، اس نے اخبار میں اشتہار دیا بیٹے نے کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، اور چونکہ ان کا بہت بڑا معاملہ تھا، کاروبار تھا، اس لیے جہاں بھی کوئی آدمی ایسا ہو جس نے میرے والد سے قرضہ لینا ہو مجھے فون کرے اور اپنے پیسے لے لے۔ ایسی اولاد بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ دنیا جو آخر بس رہی ہے، ابھی چل رہی ہے گاڑی، تو اس میں اگر شر ہی شر ہے تو اہل خیر بھی ہے۔ تو ان آیات میں یہ بات آئی، اسی لیے مفسر فرماتے ہیں کہ کانا ابراہیم وصا بنی ہے وابن ابن ہی یعقوب بسوا کانا حاضرا ذالک۔ باقی کہتے ہیں کہ کشیری نے جو دعویٰ کیا ہے، جس کو قرطبی نے نقل کیا ہے کہ ان یعقوب انما ولد بعد وفات ابراہیم، کہتا ہے یہ دعویٰ جو ہے کوئی مضبوط نہیں لگتا۔ وَيَحْتَاجُ مِثْلَ هَذَا إِلَىٰ دَلِيلٍ صَحِيحٍ، ایسے دعوے کے لیے پھر دلیل بھی تو چاہیے نا، جو دلیل ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی ثبوت ہو کہ بھی واقعی یعقوب علیہ السلام جو ہے بعد میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے۔ وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ عَالَمُ، کہتا ہے ظاہر بات جو ہے وہ یہی لگتی ہے کہ اسحاق ولد یعقوب فی حیات الخلیل وسارہ، کہ یعقوب علیہ السلام حضرت خلیل علیہ السلام اور بی بی سارہ کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ لأن البشارۃ وقعت بہما، کیونکہ خوشخبری جو تھی اور وہ بھی دونوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ وبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق ویعقوب، اور بعد نے پڑھا ہے بالنسب یعقوب، تو یہاں پھر یعنی حرف جار جو ہے اس کو حذف سے پڑھا جاتا ہے۔ فلو لم یوجد یعقوب فی حیاتہما لما کان لذکرہ من بین ذریۃ اسحاق کبیر فائدہ،
اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام موجود نہ ہوتے، اگر پیدا نہ ہو چکے ہوتے، تو پھر قرآن میں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ووصى بها ابراہیم و بنی، بس یا اللہ فرما دیتے وہ بنی ہی، لیکن فرمایا بنی ہی و یعقوب، تو یعقوب کے ذکر کرنے کا پھر پیدا کیا ہوتا؟ اس لیے راجی قول جو ہے وہ یہی ہے۔ وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْعَنكَبُوتِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور اللہ پاک نے جیسے قرآن پاک کی سورۃ عنکبوت کے اندر بھی فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا حضرت اسحاق بھی اور یعقوب بھی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد کے اندر یعنی کتاب بھی رکھی اور نبی رسول بھی بھیجے، نبی بھی بھیجے۔ وقال في الآية الأخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وهذا يقتضي أنه وجد في آياته، اور جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق بھی عطا فرمایا اور یعقوب بھی زیادہ عطا فرمایا۔ فإنه لفظ آگے نا یعقوب نافلۃ، نافلہ کہتے ہیں نا زیادہ سے، جیسے نفل آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو فرائض اور مؤکد واجبات سے زیادہ عبادت ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے، متاخرین علماء نے، کہ آج کل دیکھیں نا جی آدمی کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے الحمدللہ، ہر کسی کی اولاد جو ہے ماں باپ کو پیاری ہے، لیکن جب اولاد کی اولاد ہو جائے خدا کی قدرت ہے وہ اور زیادہ پیاری لگتی ہے۔ پھر آدمی اپنے بچے کے بجائے وہ اپنے بچے کے بچوں کو اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے، پوتوں کو ساتھ لیے انگلی پکڑے پھر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ نفع آدمی کو پیارا ہوتا ہے، چونکہ اولاد تو اصل ہوئی نا، اس کی اولاد کی اولاد جب ہوئی تو وہ تو نافلہ ہوئی نا، وہ زیادہ ہوئی نا، تو نفع آدمی جب 1000 کا دکان بنائے اور 1200-200 نفع میں جو نفع اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، 1000 تو اس کا گویا اپنا تھا۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ یہ اولاد کی اولاد جو ہے چونکہ وہ بھی ایک قسم کا نفع ہوتا ہے، وہ بڑا پیارا لگتا ہے آدمی۔ جیسے کہ قرآن نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، کہ ہم نے یعقوب علیہ السلام سے پھر اس کو اور زیادہ عطا فرمایا نا، یعنی اسحاق کی بھی خوشخبری دی، اس کے بیٹے کی بھی خوشخبری دی، تو یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے۔ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ بَانِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه أي مسجد وزي أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال بيت المقدس قلت كم بينهما قال 40 سنة الحديث وزعم ابن عبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه وبين إبراهيم 40 سنة وهذا مما أنكر على ابن عبان فإن المدة بينها تزيد على ألوف السنين والله أعلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے کہ پہلی کتابیں یہ بھی ہے کہ فَإِنَّهُ بانی و بیت المقدس کے بیت المقدس کے بانی جو ہے وہ بھی وہی تھے، تو اب کہتے ہیں اس کے مطابق پہلی کتابوں میں بھی ہے اور صحیحین میں حدیث ابی ذر موجود ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع اول، سب سے پہلے اللہ نے کس مسجد کی بنیاد رکھوائی؟ تو انہوں نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے کہا حضور پھر مسجد الحرام کے بعد دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الاقصی۔ تو میں نے کہا حضور جو مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا 40 سنتن، 40 سال، یعنی پہلے مسجد الحرام پھر مسجد الاقصی 40 سال کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ ابن حبان کہتی ہیں کہ ان بین سلیمان الذی اعتقد انہ بانی بیت المقدس، کہ وہ بانی ہے بیت المقدس کے، کہتے ہیں انما کان جددہ بعد خرابہ وزخرفہ، کہ اس نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اس کو مزین کیا۔ وہ بین ابراہیم علیہ السلام 40 سنتن، تو معلوم یہ ہوا کہ یعنی بانی وہ ہے اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس کے مجدد ہیں، یعنی بنانے والے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن ھذا مما انکر ابن حبان، کہتے ہیں نہیں یہ بات بھی ابن حبان کی کوئی مضبوط نہیں ہے، اس لیے علماء نے انکار کیا کہ ان کا ان المدت بینہما تزید علی الوف السنین، کہ ان کے درمیان تو فاصلہ ہزاروں سال کا ہے نہ کہ 40 سال کا۔ تو اصل بیت المقدس کے بانی جو ہیں یعنی بنا تو شروع کی تھی داؤد علیہ السلام نے، لیکن اس کو ختم کیا حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی سب سے پہلے بیت المقدس جو بنانا شروع کیا تو داؤد علیہ السلام نے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ تمنا بھی کی تھی کہ میں بیت المقدس کو بنا لوں،
تو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ نہیں، آپ کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا تعبیر وہ کرے گا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے پھر بیت المقدس کو تعمیر کرنا شروع کیا، اور خدا کی قدرت ہے کہ وہ تعمیر بھی سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد 1 سال تک جا کر جو ہے وہ جا کر اس میں مکمل ہوئی، یعنی بعد میں وہ تعمیر چلتی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موت آ گئی، ماد اللہم علی موت ہی اللہ دعوت الارض، اور اس کے بعد جنوں کو موت کا پتہ نہ لگا، وہ کرتے رہے حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کا جب عصا مبارک نیچے سے دیمک نے کھا لیا اور زمین پہ آ پائے تو ان کو پتہ لگا کہ وہ تو سلیمان علیہ السلام تو پہلے سے وفات پا چکے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی بیت المقدس کی، وہ تو دنیا کے اندر یعنی ایک ایسا عجوبہ تھا کہ اس کی کوئی مثال بھی نہیں مل سکتی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے ایسا یہ ستون جو ہے وہ بلور کے بنائے تھے، اور بنیادوں کے اندر بھی اور زمین کے اندر بھی مٹی کے بجائے عنبر بچھوایا تھا، اور چھتوں کے اندر لال اور موتی اور لولو اور زمرد اور یاقوت لگائے تھے۔ اور یعنی یہ عالم تھا اس کا کہ جب وہ مکمل ہو گیا نا جی، تو دنیا کو دور سے ایسے نظر آتا تھا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ رکھا ہوا، اتنی اس میں روشنی تھی۔ تو پھر جب بخت و نصر نے آگے حملہ کیا تو وہ یہ سارا کچھ اکھیڑ کے لے گیا اور بابل میں لے گیا، اور اس کے بعد بیت المقدس کو نعوذ باللہ خراب کر ڈالا، سارا سونا چاندی موتی ہیرے سب لے گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ علم بائدن فإن وصیت یعقوب لبنی سیاتی ذکرها قریبا وهذا يدل على انه هاهنا من جملة الموسین وقولوا یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان يحسنوا في حال الحیات، حکم دیا کہ اپنی زندگی میں اچھے کام کرو، والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة علیہ، کیونکہ موت اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ موت آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پہ ہو۔ کیا من اچھے کام کرتے رہو تاکہ موت بھی اچھے کاموں پہ آئے۔ فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جس لین میں پڑا ہوا ہے موت بھی تو اس کو اسی حال میں آتی ہے۔ ایک آدمی شراب میں مدھم ہے تو کسی وقت پیتے مر جائے گا، ایک آدمی گناہوں میں پڑا ہے، چور ہے، چوری میں ہے، ڈاکو ہے، ڈاکے میں، کسی وقت اس کو بھی گولی لگے گی، اسی حال میں وہ بھی مرا ہوگا۔ اگر ایک آدمی نماز میں ہے، روزے میں ہے، ذکر اللہ میں ہے تو وہ ذکر اللہ کرتا کسی وقت مرے گا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وہی بات والا مامات علیہ، اور جس چیز پہ موت آئے گی اسی پہ وہ کھڑا ہوگا، یعنی ایمان پہ موت آئے تو ایمان پہ کھڑا ہوگا، کفر پہ موت آئے تو کفر پہ کھڑا ہوگا، شرک پہ موت آئے تو شرک پہ کھڑا ہوگا۔ وقت اجر اللہ الکریمات تو بأن من قصد الخیر وفق له يسر علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہے، اچھائی پر چلنا چاہے تو اللہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ومن نوى صالحا ثبت علیہ، اور جس نے اچھے کاموں کی نیت کی اللہ اس کو اسی پہ جما دیتے ہیں۔ وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا باع او ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل النار يدخلها وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا باع او ذراع ويسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل الجنة يدخلها، لانه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وبعمل اهل النار فيما يبدو للناس۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ اس حدیث کے مخالف نہیں ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں اہل جنت کے عمل کرتے رہتے ہیں تاکہ جنت باقی گویا ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے، لیکن تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ جہنم میں چلے جاتی ہیں۔ اور بعض لوگ جہنمیوں کے عمل کرتے کرتے باقی جہنم ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوتی ہے کہ اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ مثلا کافر ہے لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے اسلام نصیب کر دی۔ اسی طرح مسلمان ہے نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، قادیانی بن گیا، کچھ بن گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ یعمل عمل اہل الجنہ، یعنی لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر وہ جنت کا عمل کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت اللہ کے ہاتھ وہ جہنمی ہے، یعنی لوگوں کے دیکھنے میں ایسا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر قیامت کی جنت کی تصدیق بھی کرتا ہے ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جو آدمی بخل کرے, حقوق ادا نہ کرے اور تکبر کرے اور پھر اللہ کے قیامت و جنت کی تکذیب کرے, پھر ہم اس کے لیے اور مشقت میں اس کو ڈال دیتے ہیں. چونکہ جو آدمی جس کام پہ چلتا ہے اگر تم اچھے کاموں کا ارادہ کر لو, اچھے کاموں کی نیت کر لو تو اللہ اچھائی آسان کر دیتے ہیں. اور اگر تم نعوذ باللہ شریعت کے خلاف, اسلام کے خلاف, اللہ کے احکام کے خلاف, تو پھر تمہارے لیے اسی غلط راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور اسی میں آدمی بھٹکتے بھٹکتے مر جاتا. پتہ نہیں یہ کیا ہے جی, یہ یو ہے یا کہ پتہ نہیں کیا فوت شدہ. میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ بھی اگر کوئی آدمی رشتہ دار عزیز فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے حج عمرہ ہو سکتا ہے. تو کل بات ہو گئی, بات ختم ہو گئی. کون سی شے افضل ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یا قرآن؟ لازمی بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ حالات ہیں. اب دیکھیں نا کہ جیسے حضور پاک نے طواف کے دوران تسبیح پڑھی لیکن قرآن نہیں پڑھا. حضور پاک نے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا آتنا وہ بھی بطور دعا پڑھا, بطور قرآن کی تلاوت کے تو نہیں پڑھا, بطور دعا آپ نے پڑھا. تو اس لیے کہ بھئی اوقات اور حالات کے مطابق ہے. جیسے بعض علماء نے لکھا کہ اگر آپ کو اللہ مکے میں رکھے طواف زیادہ کرو, قرآن کی تلاوت زیادہ کرو. اسی طرح اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی مسجد نبی میں حاضری نصیب کریں تو درود کی کثرت کرو. تو حالات پر ہے. ویسے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. جی ایک آدمی نے خواب دیکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب مجھے نہ لکھا کرو, اس لیے کہ تعبیر جو ہے ایک فن ہے, ایک علم ہے. ہر آدمی تعبیر نہیں دیتا. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی طالب العلم ہے یا کچھ چھوٹا موٹا میرے جیسا مولوی بنا ہوا ہے تو وہ تعبیر بھی دیتا ہو. نہیں, ضروری نہیں. تعبیر علیحدہ ایک علم ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ خواب بیان کرتے تو یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تعبیر فرما دیتے کیوں آپ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے, تو یا حضور پاک اشارہ فرماتے حضرت ابو بکر کو کہ تم تعبیر دو, ورنہ اور صحابہ بھی تو موجود تھے. لیکن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ تعبیر سے مہارت. اسی طرح جیسے انبیاء علیہم السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فن تعبیر سے زیادہ علم عطا فرمایا. اسی طرح محمد ابن سیرین علماء میں گزرے ہیں. تو بہرحال پہلے تو اپنا خواب کسی عالم کو اور ایسے بزرگ کو, عالم دین کو پیش کیا کرو جس آدمی کو خواب کی تعبیر دینے سے مناسبت ہو, اور تاکہ وہ تمہیں صحیح تعبیر دے سکے. باقی جو تم نے خواب لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی دوسرا آدمی ہے جس کی داڑھی ہے, اس نے خواب میں اپنی آدھی داڑھی کو صابن لگا کے کاٹا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت کے خلاف کوئی عمل کر رہا ہے, اس عمل کو چھوڑ دے. یعنی کیونکہ سنت رسول کو کاٹنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے, تو اس سے ہدایت کی گئی کہ تم کسی سنت کے معاملے میں یعنی آدھے آدھے پہ عمل کر رہے ہو, آدھا عمل کر رہے ہو اور آدھا سنت کو چھوڑ رہے ہو, تو اپنے عمل پہ تنبیہ کرے, اپنے غور کرے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس میں مجھ سے خطا ہو رہی ہے. کیونکہ بعض اوقات تنبیہ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر چیز میں اشارہ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک دفعہ حضرت خلیفہ غلام صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے مجاہد موحد شیخ اور بڑے عظیم شخصیت تھے, تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو 2 یا 3 مسواک جو ہیں وہ ہدیہ بھیجے. تو اس کے بعد وہ جب وہاں پہنچے ہندوستان میں تو انہوں نے پیش کی ہے, تو آپ نے لیے بڑی خوشی سے, احترام سے, اور آپ نے شاگردوں سے کہا کہ پتہ ہے کہ شیخ نے یہ مسواک کیوں بھیجے ہیں؟ حالانکہ مسواک ابھی یہ تو نہیں کہ مجھے ہندوستان میں نہیں ملتے, وہاں مل سکتے ہیں, تو یہاں بھی تو ہم ملتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت ہمیں نہیں, انہوں نے کہا, انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ تم مستحبات میں کچھ کوتاہی کر رہے ہو, تو مستحبات کو ذرا احتیاط کے ساتھ نہ چھوڑا, پوری پابندی کے ساتھ ان پہ رہو. تو پہلے تو بزرگ اس طرح اشارے فرماتے تھے, ہدایات کرتے تھے, اور ان ہدایتوں میں اثر ہوتا تھا, اور اگلے سمجھنے والے بھی ہوتے, آگے سمجھنے والے بھی موجود تھے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. آج تو نہ نصیحت کرنے والے رہے نہ سمجھنے والے رہے.
جو نصیحت کرنے والا ہے وہ بھی یعنی غصے ہو جاتا ہے، اور سننے والے جو ہے اللہ رحمت فرمائے وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس لیے بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے. کئی سال ہو گئے جی، میرے 2 حج میں 12 تاریخ کو رات کو کیا تھا، غروب آفتاب کے قبل طواف زیارت کیا جائے. بہرحال کہتے ہیں جی میں نے 2 سال ہو گئے تو طواف زیارت ہمیشہ میں نے 12 یعنی دن گزار کے 13 کی رات میں کیا. تو بھائی بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دم ہے، چونکہ تم نے 2 سال ایسا کیا ہے تو 2 دم ادا کرو، اور باقی ائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم نہیں ہے. جی غیر اللہ کی محبت کی بھی نفی کرنی پڑے گی. ہاں یعنی اتنی محبت جو اللہ کے برابر ہے اس کی تو نفی کرنی پڑے گی. حضور ساری دنیا سے پیارے، لیکن اللہ کی محبت تو پھر حضور پہ بھی غالب آئے گی. ایک معنی میں سمجھو کہ ساری دنیا کی محبت حضور کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور حضور پاک سے اتنی محبت کیوں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم حضور کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اور اللہ کا عبد مانیں گے. یہ تو نہیں کہ اللہ کے برابر مختار اور خدا مان لیں، تو پھر تو وہ شرک آ جائے گا. جی مجلس کے اختتام پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں. کبھی مانگ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی نہ مانگی، کبھی ہاتھ اٹھا لیے، کبھی نہ اٹھائے. یہ کوئی خدا کے بندے، مجھے تو آج کل یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم ابھی بس اسی مسئلوں میں رہ گئے ہیں کہ بھئی آدمی کھڑا کیسے ہو، ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، بس اسی میں. نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام ذبح ہو رہا ہے. مسلمان پوری دنیا میں اللہ معاف فرمائے ذلت و نکبت کا شکار ہیں. مسلمانوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے. ادھر کوئی فکر نہیں، ادھر کوئی سوچ ہی نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کشمیر میں اور اسی طرح افغانستان میں اور دوسرے ملکوں میں ایک دن میں کتنی مسلمانوں کا خون بہتا ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی سوچا حال یا صرف اسی مسئلوں میں ہم رہ جائیں گے؟ اس کے لیے آپ کی ایمان کی غیرت کیا کر رہی ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ جانی، مالی، دامے، درمے، قدمے، سخنے. کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ہر آدمی وہاں پہنچ جائے گا اور ہر آدمی وہ کام کر لے گا. اللہ نے تقسیم کر دی ہے. کوئی آدمی زبان سے کام لیتا ہے، کوئی تحریر سے کام لیتا ہے، کوئی قلم سے کام لیتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، کوئی دولت خرچ کرتا ہے، کوئی پیسہ لگا دیتا ہے. یعنی میرا آج بھی یہ دعویٰ ہے، یعنی ذمہ داری کے ساتھ. حساب کتاب تو مجھے آتا نہیں، مولوی آدمی کو حساب کتاب کیا آئے گا؟ یہ تو آپ کسی اقتصادیات کے ماہر سے آپ پوچھ لیں. لیکن میرا یہ دعویٰ ہے، یعنی اندازے پر دعویٰ ہے کہ صرف مسلمان جتنی اس دنیا میں موجود ہیں، اگر وہ صرف سگریٹ پینا چھوڑ دیں اور وہ پیسے غریبوں کو دے دیں تو کوئی مسلمان قیامت تک بھوکا نہیں رہ سکتا. تو کیا ہم مسلمانوں کو بھوک سے بچانے کے لیے صرف سگریٹ چھوڑنے پہ تیار ہیں؟ سگریٹ جو تمہیں بھی نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ بھی نہیں دیتی. کوئی سگریٹ پینے سے آدمی موٹا نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ پھیپھڑے تباہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کینسر تک لگ جاتا ہے. دولت تباہ ہوتی ہے، مال تباہ ہوتا ہے، ہاتھ تباہ ہوتے ہیں، جل رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہزاروں واقعات ہو گئے، اللہ معاف کرے، کہ سگریٹوں سے گھر جل گئے، سگریٹوں سے بستروں پہ آگ لگ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. ایک ہمارے پاس ہوتے تھے، اللہ کرے پتہ نہیں مر گیا بیچارہ، تو اللہ گناہ معاف کرے. وہ ہمارا مہمان ہوتا تھا پرانے زمانے میں، تو وہ جب بھی مہمان ہوتا نا جی، ہم پہلے ملازموں کو ہدایت کرتے کہ بھائی اس کے لیے کوئی پرانا بستر ڈھونڈنا، یہ تو صبح جلا کے جائے گا نا، کیونکہ وہ سگریٹ پیتے پیتے سوتے بھی پی رہا، اس نے جلانا. اب مہمان ہے، اس کو ڈنڈے بھی تو نہیں مار سکتے دروازے پہ کوئی آ جائے. مہمان کو عزت بھی کرنی ہوتی ہے، روٹی بھی دینی ہوتی ہے، بستر بھی دینا ہوتا ہے. سگریٹ پیتا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت دے. اب یہ تو نہیں کہ ہم اس کو کہیں ہمارے گھر میں کیوں آتے ہو، یہ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن جب بھی وہ گیا، یا رضائی جل گئی، یا نیچے سے اپنا چادریں جل گئیں، یا سرانے جل گئے، اور جب اس کو گرمی ہوئی تو اٹھ کے باہر بیٹھ گیا پھر. تو اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس ہمیں بس ایسے، اسی لیے میں نے کہا تھا نا، اسلام میں وہ چیزیں ہم پوچھتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ ہو. عشاء سے پہلے 4 سنتیں حدیث میں ثابت نہ پڑھا کرو تمہیں اگر اتنا بڑا شوق ہے. اللہ کے بندے عجیب لوگ ہیں. سنتیں ثابت ہیں کہ نہیں؟ بھائی کوئی کتاب الصلاۃ کھول کے دیکھ لو، ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی.
میلاد شریف جائز ہے، حضور کو قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، لہذا بدعت ہے۔ اگر ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو کیا یہ حکم مکے اور مدینے میں بھی ہے؟ بالکل، جب یہ حکم دیا ہی حضور نے ہے۔ حضور پاک جب خود مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، آپ نے فرمایا عورتیں گھر میں پڑھیں افضل ہے۔ امام بھی محمد مدنی پاک جیسا ہو، پھر بھی حضور پڑھائیں کہ عورتیں گھر پڑھیں افضل ہے، تو آج کل تو بطریقے اولا زیادہ افضل ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے بنسبت باہر آنے کی۔ آج کل تو جی ویسے مجھ کچھ رواج ہی بن گیا ہے، جو ہماری ماڈرن عورتیں ہیں وہ بازار میں سیر کر لیتی ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ حرم میں سیر کر لیتی ہیں، آتی دونوں سیر پہ ہیں، اللہ قلیل، اللہ وہ جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے رکھا ہے۔ اللہ زائرات القبور، اللہ تبارک و تعالی نے حدیث میں آتا ہے کہ قبروں پہ عورتیں جو جاتی ہیں ان پر لعنت ہے۔ ہاں بالکل، یعنی جو اسی مقصد کے لیے جاتی ہیں اور حضور نے ان کو منع فرمایا ہے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پہ آنا جانا جو ہے اس کے لیے بی بی عائشہ سے ثابت ہے جانا، تو اس لیے معنی یہ ہوگا، حدیثوں کو جمع یوں کیا جائے گا کہ جو عورتیں جاتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں اور نوحے کرتی ہیں اور شرک و بدعت کرتی ہیں قبروں پہ، ایسی عورتوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت دی۔ اگر وہ مسجد میں ہیں، اسی جگہ موجود ہیں اور سلام پڑھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھا کرو کہ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ عورتیں بھی جاتی ہیں مسجد نبی میں تو ہر وقت روزانہ سلام پہ جاتی ہیں، یہ نہ کریں، یہ چیز خلاف ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جی 5 دن 8 دن مہینہ 10 دن رہنے کے لیے جو جاتے ہیں تو جو روزانہ سلام پڑھنے چلے، ادب کے خلاف، بس جب جائیں سلام پڑھیں، پھر جب آئیں سلام، یہ جو ہے ہر وقت جا کے، تو ادب کے بھی اتنا حکم ہے جو سنت کے مطابق، اور باقی جو ہے بیٹھ کے درود شریف پڑھتے رہو جو سنت کے مطابق ہے، اس میں زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ جی کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ جو آدمی داڑھی حلق کراتا ہے نماز پڑھنا مکروہ، ٹھیک لکھا ہے، انہوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی۔ تم کیوں بلا وجہ ایک مولویوں کے بعد یہی مسجد تو رہ گئی نماز پڑھانے والی، یہ بھی تم بغیر داڑھی والوں کو دے دو تو مولوی کیا کریں گے؟ مولویوں کے پلے میں باقی ہے تو یہی مسجد نا، اور وہ بھی اللہ قلیل۔ بہرحال کیونکہ بار بار داڑھی منڈانے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق ہونے سے پھر نماز جو ہے کراہت آتی ہے۔ واللہ اسی لیے حکم ہے کہ نماز بھی امام بھی داڑھی منڈا نہ ہو بلکہ مؤذن بھی نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ ویسے ایک بات سمجھو، لیکن ایک جگہ مثلا ہے ہی 4 آدمی، چاروں کی داڑھی نہیں ہے۔